بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ مثال نہیں ملتی، ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مماثلت کرتی ہو۔ تو یہ مثال نہیں ملتی کا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دین و دنیا کو ہم آہنگی کے ساتھ گزارنا انتہائی مشکل چیز ہے۔ ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم خاندان اور مسکینوں کی تربیت اور سرپرستی کرتے ہیں تو دوسری جانب اپنی امت کے اہم امور میں مشغول نظر آتے ہیں، سیاسی و حکومتی مہمات انجام دیتے ہیں، بادشاہت کے پاس اپنے سفیر روانہ کرتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں وفد آتے ہیں، آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، فوج تیار کرتے ہیں، بذات خود ان کی قیادت فرماتے ہیں، غیر قوموں اور سلطنتوں سے جنگ کرتے ہیں، فتح و کامرانی کی تدابیر سوچتے اور شکست و خوردگی کے اسباب کا انسداد کرتے ہیں، گورنروں کا تقرر کرتے ہیں، بیت المال کی نگرانی کرتے ہیں، اموال و خود اپنے ہاتھ سے روبرو تقسیم فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں خود عدل و انصاف نہ کروں گا تو دوسرا کون کرے گا۔ دین حق کی تبلیغ کرتے وہی رسالت کے اسرار و رموز لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دینی معاملات کی تشریح اور اللہ کے احکامات کی توضیح فرماتے ہیں، اور سیاستدانوں اور حکمرانوں اور اللہ کا رسول کا نام لینے والوں اور ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، یہ دیکھو ریاست مدینہ کا مالک جو ہے اس میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں، اور ایک ہی کر جو ان جیسا خدا کے بندے ملک سنور جائیں، حکومتیں سنور جائیں، قومیں سنور جائیں۔ کچھ خیال کرو، کچھ کہو گے جی ہم نے پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے؟ جو پڑھا ہے اسے دیکھو، عمل تو کرو، آپ کا پڑھ کے تو دیکھو یہ کیا چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنے دن کا حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر رکھا تھا۔ لوگوں کی خدمت گزاری میں اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو اپنے گھر کے مقررہ اوقات میں کمی واقع ہو جاتی، لیکن آپ اوقات عبادت کی ہمیشہ حفاظت و نگہداشت فرماتے اور اپنی تمام زندگی اسی مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ اس طرح گزاری جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب و لعن اور لائے عمل اسی جدوجہد کو قرار دیا اور حکومتوں کے امیر، قوموں کے رہنما اور زمانے کی سربراہ ہستیاں کہلائے، اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری اور اونٹوں کے چرانے والوں، تجارت اور زراعت پیشہ لوگوں، دہقانوں اور تہذیب سے ناآشنا انسانوں کو کثرت کے سلطنتوں کا مالک بنا دیا، اس قابل ہو گیا کہ دنیا کے حکمرانوں کو عدل و انصاف اور حقوق و مساوات کا سبق دے سکیں۔ شفقت و محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفقت و محبت ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنے احسان کا اعلان فرما دیا، کیونکہ آپ کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو صرف آپ کی ذات اعلیٰ صفات کے لیے مختص ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی شان رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کسی نبی، کسی مرسل اور کسی پیغمبر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس طرح آپ کی صفت رحمت تمام عالمین، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات و ملائک اور عالم انسانیت پر محیط ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ نے ہر مخلوق کو اپنی شفقت اور محبت اور رحمت و برکت سے نوازا۔ مثلا زمین کا تعلق عالم جمادات سے ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا اس پر اکڑ کر مت چلو۔ نباتات کی نشو و نما، تحفظ اور آبیاری کے لیے آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ حیوانات کا متعلق فرمایا کہ ان پر ظلم نہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی برداشت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اس طرح بہت سی روایات بھی تاریخ، سیرت اور احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن سے تمام مخلوقات پر آپ کی رحمت و شفقت کا پتہ چلتا ہے۔ لوہے کو موم بنایا، کس طرح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں
اپنی تعلیمات و افکار و تربیت کے ذریعے ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا جو دنیاوی حرص و ہوا سے بے نیاز اسلام کے انقلابی عقائد کا حامل تھا۔ توحید کی قوت سے آپ نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا، حقیقت رسالت کے چشمے سے آپ نے سراب کیا، آخرت کی جواب دہی کے خوف سے آپ نے اس لوہے کو موم بنایا، اسلامی تعلیمات و کردار کے سانچے میں اسے ڈالا اور خدا سے تعلق اور خدا پر بھروسہ کے ایمان سے آپ نے اس گروہ کو فولادی گروہ بنایا۔ جب آپ نے ایک ایسا گروہ تیار کر دیا جو اپنی نفسانی اغراض سے بے نیاز اور دنیاوی مفادات و مقاصد سے بالاتر تر ہو کر صرف خدا کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جان پر کھیل سکتا تھا، مال لٹا سکتا تھا، گھر بار قربان کر سکتا تھا، چلتے ہوئے کاروبار اور تجارتوں پر لات مار سکتا تھا، جو خدا کے لیے سوا دوسرے کسی کا وفادار اور پرستار نہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کسی کا تابع اور جانثار نہ تھا، تب آسمان سے حکم ہوا کہ اب یہ گروہ پختہ کار اور مقبول بارگاہ تک پہنچ چکا ہے، بارگاہ تھا اور مقبول بارگاہ تھا، اور اسے باطل کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتارا جا سکتا تھا۔ ایمان کی پختگی اور اس مقام پر پہنچ کر ہجرت کا عام حکم ہوا تھا۔ اب یہ سونا کندن بن گیا تھا اور اب اسے بازار میں آزمائش کے لیے لایا جا سکتا تھا۔ اسلامی تحریک اب عدم تشدد اور ظلم و برداشت کرنے کے دور سے گزر کر قوت آزمائی اور مخالفانہ جدوجہد کے دور میں داخل ہو گئی تھی۔ ہجرت اور اعلان یہی ثابت کرتا تھا، اس کے سوا دوسرے کوئی چارہ نہ تھا۔ دونوں کشمکش کرنے والے گروہ اکٹھے نہ رہیں بلکہ مد مقابل ہو جائیں، آمنے سامنے آ جائیں، اور ہر شخص اپنے نظریات کی صداقت اور حقیقت کا امتحان میدان جنگ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اقوام عالم کے لیے رحمت، اقوام عالم کے لیے رحمت۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک اشرہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نے تاریخ کا رخ صحیح سمت موڑ دیا، باطل قوتوں کو شکست فاش دی، تمام جزیرہ نمائے عرب کو فتح ہی نہیں کیا بلکہ ان کے باشندوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، اور وہ جوق در جوق تحریک اسلام میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح آپ نے عرب کو متحد کر کے ایک ناقابل تصغیر قوت بنا دیا، اور اسلامی حکومت کی قوت سے کثر و کثرت میں ایسی عظیم سلطنتیں بھی خوف کھانے لگیں۔ آپ نے عرب کے وحشی و خونخوار بدیوں کو مہذب و تمدن انسان بنایا، مشرکوں اور بت پرستوں کو مومن موحد بنایا، نجس و ناپاک لوگوں کو مطہر و پاک باز بنایا، شیطان کے پیروں کو رحمان کا بندہ بنایا، ظالموں، جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کو علم و حکمت سکھائی، ان کو پرہیزگار اور نیک بنایا، ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین کی، ان میں شوق جہاد و شہادت پیش کیا، اور انہیں اقوام عالم کے لیے باعث رحمت بنایا، انہیں حکومت کی دیکھ بھال کے طریقوں سے آگاہ کیا، ان کے دلوں میں عطایت و اتحاد اور تنظیم کی اہمیت کا خدا کی ذات پر یقین محکم پیدا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی قلیل مدت میں ایسے عالم و حکیم اور فقہ و مجتہد پیدا ہوئے جن کے علمی و تحقیقی کارناموں پر آپ بھی علمی دنیا فخر کرتی ہے، اور ان کے علم و حکمت کے چراغوں کی روشنی سے آج بھی علم کے متلاشی فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ایسے سپہ سالار مفاتیں پیدا ہوئے جو تاریخ ساز عہد آفرین ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ ان میں ایسے عظیم و شان منتظم پیدا ہوئے جن کے حسن انتظام کی تاریخ میں تاریخ رتب و لسان ہے۔ مختصر یہ کہ ان اور دیگر بے مثال کارناموں کی بدولت تاریخ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر ہر زمان مقام کا عظیم ترین مثالی انسان تسلیم کیا، اور رب علیم و حکیم نے آپ کی شخصیت اور سیرت کو بنی نوع انسان کے لیے
حسین نمونہ قرار دیا۔ اس کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے، اور وہ بات جو میں نے شروع میں کرنی تھی وہ آخر میں کر دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ویلا کو آخر تک ضرور سنیں، ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس محفل میں ذکر ہو، جس مجلس میں ذکر ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں نا وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔